الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے سامنے سورہ توبہ کی دو آیتیں ہیں، یعنی آیت 51 اور آیت 52، اور ان دو آیتوں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ دو آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ مومن بندے کے لیے ان دو آیتوں میں بڑی ہدایات ہیں، گویا کہ یہ مومن بندے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ دو آیتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھنی چاہیے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال ان دونوں آیتوں کی تلاوت اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 51 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا مولا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کی مرضی اور اسی کی اجازت سے آتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ ہمارا کارساز اور پروردگار ہے۔ اگر اس کی چاہت ہو کر ہمیں کوئی تکلیف آئے، اس کی اگر چاہت اور اجازت ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف آئے تو سر آنکھوں پر، جو اس کی رضا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ہمارا ساقی ہمارے پیالے میں جو بھی ڈالے اس کا لطف اور کرم ہے۔ محبوب کی شمشیر سے ذبح ہونا ہی بہت بڑی اعجاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز کی بات ہے تو پھر کسی غیر کے حصے میں یہ کیوں آئے، جبکہ ہماری گردنیں ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اس کے لیے حاضر ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی سورہ توبہ کی آیت 51 میں ہی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ آیت کا یعنی آیت 51 کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسری بات، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو منافقین کی باتوں سے گویا کہ متاثر نہ ہونے کی تلقین فرمائی ہے اور اصل حقیقت کو سامنے رکھنے کی ہدایت کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہو، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، اور وہی ہمارا مولا ہے۔ اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مادی اسباب کی عبادت کرنے والوں کو بتلا دیجئے، یعنی منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم دھوکے میں ہو، دنیاوی جو اسباب ہیں صرف ایک پردہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طاقت ہے۔ ہمیں جو بھی صورتحال پیش آتی ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہی ہمارا مولا اور مددگار ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر، اہل ایمان کو چاہیے کہ اسی پر اصل بھروسہ کریں۔ دنیاوی اسباب کو صرف اسباب اور علامتوں کی حیثیت سے ہی دیکھیں، ان پر کسی بھلائی
یا برائی کا دار و مدار نہ سمجھیں۔ بہرحال یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے جو دنیاوی اسباب ہیں، اسباب کو صرف اسباب اور علامتوں کی حیثیت سے ہی دیکھے، ان پر کسی بھلائی یا برائی کا دار و مدار نہ سمجھے۔ اور یہاں اس وقت یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس آیت 51 نے ہمیں ایک اور مسئلے کو سمجھایا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت نے یعنی سورہ توبہ کی آیت 51 نے ہمیں ایک اور مسئلے کو سمجھایا ہے اور ایک ہدایت اور بھی دی ہے ہمیں، اور وہ ہے تقدیر کے استعمال کا اعتقاد تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تقدیر کے استعمال کا اعتقاد جو دلی تعلق ہے، اعتقاد جس کو کہتے ہیں، تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تقدیر کے استعمال کا اعتقاد تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی بے تدبیری کا نام توکل رکھنا غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو پہلے ہمیں تدبیر اختیار کرنی چاہیے، پھر تقدیر پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ تو یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ تقدیر کے استعمال کا اعتقاد تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یعنی بے تدبیری کا نام توکل رکھ لینا، بھروسہ کر لینا، یہ غلط ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس آیت نے تقدیر اور توکل کے مسئلے کی اصل حقیقت کو گویا کے سامنے رکھ دی ہے۔ یعنی تقدیر اور توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہیں ہونا چاہیے، تقدیر اور توکل پر یقین رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہنے لگے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ تو ہوگا ہی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اسباب اختیار میں ہیں، جو اسباب ہماری طاقت کے اندر ہیں، ان کے لیے اپنی پوری ہمت صرف کرنی چاہیے، اور حتی الامکان اسباب جمع کرنے کے بعد معاملے کو تقدیر اور توکل کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہماری نظر صرف اور صرف اللہ پر ہو کہ نتیجے ہر کام کے اسی کی قبضے اور قدرت میں ہیں۔ جتنے بھی نتائج ہوتے ہیں کسی بھی معاملات کے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبضے اور قدرت میں ہیں۔ تو دیکھیے اس مسئلے کو مفسرین نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ جو تقدیر اور توکل ہے، تقدیر اور توکل کے مسئلے میں دنیا کے لوگ بڑی افراتفری کے شکار ہیں، اور اس سلسلے میں لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بے دین، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے ہی تقدیر اور توکل کے قائل ہی نہیں، اور انہوں نے دنیاوی اور مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر اور توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنگ تبوک کے متعلق بیان ہو رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پوری تیاریاں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آیت کے نازل ہونے نے اس افراد اور تفریق کو ختم کر کے گویا کہ اس امت محمدیہ کو ایک سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔ خلاصہ یہ نکل کر سامنے آیا کہ دنیاوی اور مادی اسباب یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہی ہیں۔ جو اسباب دنیاوی اسباب مال و متاع ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری اور بیوقوفی ہے، اور البتہ اسباب کو اسباب کے درجے سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نتائج اور پھل ثمرات جو ہوتے ہیں، جو نتائج ہوتے ہیں، ان اسباب کے تابع نہیں ہیں، بلکہ فرمان حق
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں۔ بہرحال یہ وہ تعلیم ہے اور یہ وہ ہدایت ہے جو اس آیت نے نازل ہو کر ہمیں سمجھائی ہے کہ بے تدبیری کا نام توکل رکھنا غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ جو اسباب ہیں ان کو اختیار کیے جائیں، پھر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو یہ وضاحت ہمیں معلوم ہوئی سورہ توبہ کی آیت 51 سے۔ کنیکشن کٹ گیا۔ اچھا، دوسری آیت جو آگے آ رہی ہے وہ ہے آیت نمبر 52۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ بہرحال آیت 52 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو علاوہ دو نہایت عمدہ چیزوں میں سے کسی ایک کے۔ بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہیں ہم۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو علاوہ دو نہایت عمدہ چیزوں میں سے کسی ایک کے۔ آیت کی پہلے ہم لغوی تحقیق دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آیت کے اندر جو لفظ لایا گیا ہے وہ ہے الحسنیین۔ حسنیین یہ الحسنہ کا تثنیہ ہے۔ جو دو چیزوں کو بتلانے کے لیے لفظ لایا جاتا ہے اس کو عربک میں تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو الحسنیین حسنہ کا تثنیہ ہے جو احسن کا مؤنث ہے، اور یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ چنانچہ جو آیت میں یہ لفظ لایا گیا الحسنیین، اب اس کے معنی یہ بنیں گے دو نہایت احسن اور عمدہ صورتیں، دو اچھی اور عمدہ صورتیں۔ مطلب یہ ہے آیت کریمہ کا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کی راہ میں کسی مہم پر نکلتا ہے، کسی مقصد کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے لیے دو ہی صورتیں احسن اور عمدہ ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ کی راہ میں کسی مہم پر نکلتا ہے تو اس کے لیے دو ہی صورتیں احسن اور عمدہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ بھی احسن، اور اگر فتح یاب ہو کر لوٹے تو یہ بھی احسن۔ دونوں صورتوں میں ایک مومن بندے کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، تیسری کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ایک مومن بندے کو خوف کاہے کا ہو سکتا ہے جب دونوں صورتوں میں ہی اس مومن بندے کے لیے کامیابی لگتی ہے، تو پھر ایسے مومن بندے کو خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ إِن يُصِبْكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اے منافقو ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اللہ تمہیں پہنچائے کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ آگے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ إِن يُصِبْكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور اے منافقو ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تمہیں پہنچائے کوئی عذاب اپنے پاس سے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی تمہارے بارے میں انتظار ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تم پر خود کوئی عذاب نازل کر دے، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ کہیں کبھی ہمیں اجازت دے دی جائے اور ہم اس کام کو پورا کریں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دو آیتیں تھیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔
جن کے بارے میں کل بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ دو آیتیں، ان دونوں آیتوں میں بڑی ہدایات ہیں، اس لیے ان دونوں آیتوں کو ہمیشہ ایک مومن بندے کے دل میں رہنا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت 53 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت 53 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ چاہے تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ یہ منافقین کی، کیونکہ